اب اسی باب کی ایک دوسری فصل ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کے ادا کرنے کا حکم دیا بالترتیب، ترتیب کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا، جیسے زہار کا کفارہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کا معاملہ کرتا ہے، زہار کہتے ہیں اپنی بیوی کے لیے انت علیہ کظہر امی یا کظہر اختی وغیرہ جیسے الفاظ کہنا کہ تو میرے لیے ایسی جیسے میرے ماں کی پشت یا میرے بہن کی پشت۔ تو زمانے جاہلیت میں تو زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا، لیکن سورہ مجادلہ کی پہلی آیت میں اس کے متعلق بات آئی گئی کہ اسلام میں زہار طلاق نہیں ہے۔ مظاہر کو زہار کرنے والے کو کہ اس نے اگر زہار کیا ہے تو اگر وہ زہار کا کفارہ ادا کر دیتا ہے تو اب وہ اپنی بیوی کو بحیثیت بیوی اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ اور زہار کا کفارہ کیا ہے؟ بالترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، والذین یظاہرون منکم من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، کہ جو لوگ زہار کر چکے ہیں اور اپنی بیویوں کو اپنے پاس بطور بیوی رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ بیویوں کے پاس جانے سے پہلے ایک مومن غلام کو آزاد کرے۔ پہلا کفار، پہلی ترتیب یہ صلاحیت ہے، مومن غلام پایا جا رہا اس زمانے میں، خریدنے کی طاقت ہے تو مومن غلام آزاد کرے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اگر مومن غلام نہیں مل رہا ہے، وہ زمانے میں ناپید ہو گیا ہے یا خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، پے در پہ 2 اسلامی مہینوں کے روزے رکھے۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینہ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو کہ اللہ تعالیٰ نے زہار کے کفارے کے ادا کرنے کا حکم بالترتیب دیا ہے، بالترتیب۔ پہلا مومن غلام آزاد کرنا، وہ نہیں ہے تو 2 مہینے کے روزے رکھنا، اس کی بھی طاقت نہیں ہے جسم میں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ فَأَمَّا إِذَا أَمَرَ بِأَشْيَاءَ عَلَى جِهَةِ التَّرْتِيب، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ترتیب کے اعتبار سے چند چیزوں کے ادا کرنے کا حکم دے، جیسے کہ مظاہر کو، زہار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا أُمِرَ بِالْعِتْقِ عِنْدَ وُجُودِ رَقَبَةٍ، غلام موجود ہونے کے وقت میں غلام کی آزادی کا حکم دیا گیا۔ وَبِالصِّيَامِ عِنْدَ عَدَمِهَا، غلام نہیں ہے تو روزوں کے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ وَبِالْإِطْعَامِ عِنْدَ الْعَاجِزِ عَنِ الْجَمِيعِ، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو کھانا کھلانے کا حکم دیا گیا۔ فالواجب من ذلك واحد معین على حسب حاله، تو ان میں سے واجب تو صرف ایک ہی ہے اور وہ مکلف کی حیثیت کے مطابق اس کی تعین ہے۔ اگر اس کی حیثیت مومن غلام آزاد کرنے کی تو وہ ہے، اگر اس کی حیثیت اس کی نہیں ہے تو فإن كان موسرا ففرض والد، اگر وہ مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے تو اس کے ذمے میں فرض ہے کہ وہ غلام آزاد کرے زہار کے کفارے کے طور پر۔ وَإِن كَانَ مُعْسِرًا، اور اگر وہ تندست ہے اور جسمانی صلاحیت اچھی ہے، فَفَرْضُهُ الصِّيَامُ، تو اس پر لازم ہے کہ زہار کے کفارے میں 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ وَإِن كَانَ عَاجِزًا، اور اگر وہ جسمانی صلاحیت میں روزہ رکھنے سے عاجز ہے، فَفَرْضُهُ الْإِطْعَامُ، تو اس پر لازم ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اطعام 60 مسکینہ۔ لیکن اگر مان لو کسی شخص نے زہار کے کفارے میں تینوں کام کیے، غلام بھی آزاد کیا، 2 مہینے کے روزے بھی رکھے، 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلایا، تو کہتے ہیں سقط الفرض عنہ بالعتق، اگر وہ مالدار ہے تو فریضہ تو اس کے ذمے سے عتق سے ہی ساقط ہوگا۔ وما عداہ تطوعا، اور باقی جو 2 کام کیے اس نے، روزے رکھے 2 مہینے کے پے در پہ اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا، یہ تطوع شمار ہوں گے، اس کی طرف سے بطور عبادت ادا کیے جانے میں شمار، اس کو ثواب ملے گا، اس کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ فإن جمع من فرضہ العتق، جس کے ذمے میں عتق لازم تھا اس نے بین الجمیع تمام کو کیا تو فریضہ تو عتق سے ساقط ہوگا اور باقی بطور عبادت شمار ہوں گے اور اس کو ثواب ملے گا۔ وَإِن جَمَعَ مَنْ فَرْضُهُ الصِّيَامُ بَيْنَ الْجَمِيعِ، ایک آدمی تھا جس کے ذمے میں روزہ رکھنا لازم تھا، زہار کے کفارے میں ایک مظاہر پر روزہ لازم تھے
2 مہینے کے پے در پہ اس نے تمام کام کیے، یعنی غلام بھی آزاد کیا، روزے بھی رکھے اور مسکینوں کو کھانا بھی کھلایا، ففرضہ احد الامرین من العتق او الصیام، تو اب فریضہ اس کے ذمے سے ساقط ہوگا عتق سے یا روزوں سے، یعنی غلام کی آزادی سے یا پھر 2 مہینے کے روزوں سے۔ والاطعام تطوع، اور اطعام جو ہے وہ بطور عبادت نفل شمار ہوگی، اس کو ثواب ملے گا۔ اور اگر تیسری حیثیت کسی کے ذمہ تھی، یعنی اطعام لازم تھا، یعنی بظاہر اس کے اندر نہ غلام کے خریدنے کی طاقت تھی، نہ اس کے اندر جو ہے یعنی 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کی حیثیت تھی، بلکہ اس کی حیثیت بھی کم تھی، تو شریعت نے اس کو کہا تھا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، لیکن اس نے تینوں کام کیے، غلام بھی آزاد کیا، یعنی عتق بھی کیا، اور اسی طریقے سے 2 مہینے کے پے در پہ روزے بھی رکھے، صیام شہر متتابعین پر بھی عمل کیا، اور اطعام بھی کرایا 60 مسکینوں کو۔ ففرضہ واحد من الثلاث، تو اب فریضہ تو اس کے ذمے سے ساقط ہوگا تینوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے، اور باقی نفل شمار ہوں گے، جیسے کہ کفارہ مخیرہ جو پہلے فصل میں بیان ہوا ہے کہ کفارہ یمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف بندوں کو 3 آپشن دیے تھے، اب تینوں میں سے کسی ایک کو بھی کر لے تو کفارہ اس کا ایک کے ذریعے سے ادا ہو جائے گا، اور تینوں کو کر لے تو کفارہ تو ایک سے ہی ادا ہوگا، اور باقی بطور عبادت شمار ہوں گے، اس کا اسے ثواب ملے گا۔ تو بہرحال باب پر انہوں نے جو عنوان لگایا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چند چیزوں کا اختیار کے اعتبار سے حکم دے دے، فصل نمبر 35 میں اس کے متعلق پوری وضاحت ہو گئی، اور دوسرا عنوان تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چند چیزوں کا حکم دے دے بطور ترتیب کے، تو فصل نمبر 36 میں اس کا بیان کہ ترتیب کے اعتبار سے اگر حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو مکلف کی صلاحیت کے اعتبار سے حسب ترتیب وہ حکم ادا کرنا اس کے ذمے میں لازم رہے گا، ترتیب کا اسے خیال کرنا پڑے گا، اور اگر وہ اپنے استطاعت سے بھی زیادہ تمام چیزیں کر رہا ہے، شریعت نے آپشن دینے کے باوجود بھی وہ کسی ایک چیز پر نہیں رک رہا ہے، تمام چیزوں کو کر رہا ہے، تو فریضہ تو ایک ہی کے ذریعے سے ساقط ہوگا، البتہ باقی جو اس نے عبادات، باقی جو اس نے کام کیے ہیں، بھلائی کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، عبادت والے کام ہیں، تو ان کاموں کا اسے ثواب ملے گا۔ یہ ہے اس فصل کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالی احکام شریعت کو، قرآن کو جان کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔